کہ بھارت، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو شمالی افغانستان کا علاقہ ہے، مزار شریف جس کا مرکز ہے، وہاں بھارت کا اور ایران کا اور روس کا بہت عمل دخل ہو چکا ہے، اور ان سب کی پالیسی وہی ہے کہ جو آج کی اس خبر میں بیان ہوئی ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہے۔ گویا کہ تمام بڑی طاقتیں جو ہے وہ، اور علاقائی طاقتیں بھی، ایران بھی، عجیب بات یہ ہے کہ ایران اور روس کے درمیان جو مفاہمت ہے اس سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ معاملہ وہ ہے کہ جس میں ایران اور بھارت جیسی جو ریجنل قوتیں ہیں اور روس اور امریکہ جیسی جو عالمی قوتیں ہیں، ان سب کی رائے ایک بن چکی ہے۔ دوسری جانب بھارت میں نے عرض کیا تھا کہ بی جے پی ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے، اور اس کے جہاں تک تو اپنے اندرونی معاملات ہیں اس کے اعتبار سے اس کے مینیفیسٹو کے جو 6 نکات میں نے بیان کیے تھے، پہلی بات یہ کہ ہندوتوا ایک نئی اصطلاح ہے جو اختیار کی گئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلامی نظام، ویسے ہی ایک ہندو نظام کے لیے ہندوتوا جو ہے وہ گویا کہ ہندوستان کے لیے بی جے پی کے نزدیک واحد راہ عمل ہے، اور اس راستے میں کسی بھی رکاوٹ کو وہ گوارا نہیں کرے گی۔ کامن سول کوڈ کہ مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، پارسیوں کا، عیسائیوں کا، جو بھی بھارت میں رہنے والے ہیں، ان کے آئلی قوانین ایک ہی ہوں گے۔ مسلمانوں کے جداگانہ جو آئلی قوانین ہیں ان کو ختم کرنا اس کے مینیفیسٹو میں شامل ہے۔ کشمیر کا اگر کسی درجے میں کچھ اسپیشل سٹیٹس اب تک بھارت میں رکھا گیا تھا، اس کی بھی مخالفت کھلم کھلا، اسے بالکل ایک عام صوبے کی طریقے سے جو بقیہ سٹیٹس ہیں بالکل اسی سطح پر لا کر بھارت میں ضبط کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایٹمی پاور بننے کا زبردست فیصلہ کہ ہم کسی بھی پابندی کو قبول نہیں کریں گے، وہ سی ٹی بی ٹی ہو، ایف ایم سی آر ہو، ایم ٹی سی آر ہو، کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔ رام مندر کی تعمیر، بابری مسجد کے مقام پر اس کا کھلم کھلا اس نے اعلان کر دیا ہے۔ گو رکشا کہ پورے بھارت میں گائے کے ذبیحے پر پابندی ہوگی۔ یہ تو خیر اس کے جو اندرونی معاملات ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ اس کی شہادت بعد میں مل بھی گئی۔ میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو اس کے دستور کے وہ نکات ہیں کہ جو برملا وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو سیکرٹ پروٹوکولز ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا پہلا ہدف یہ ہے کہ بھارت کی تقسیم کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد وہ خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کانفیڈریشن، یہ گویا کہ پہلا قدم وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کر اور ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کا ایک کانفیڈریشن قائم ہو جائے۔ یہ ہیں حالات ہمارے مشرقی جانب، اگرچہ اس میں بھی صورتحال کچھ بدلتی نظر آ رہی ہے۔ جو ایک خیال یہ تھا، اندیشہ تھا جس کو کہنا چاہیے، کہ شاید ایک ایسی سویپ کی پوزیشن جو ہے حاصل ہو جائے بی جے پی کو کہ وہ اکیلی کوئی فیصلہ کن پاور بن کر آئے اور حکومت بنا سکے۔ صورتحال کچھ تبدیل ہوئی ہے کہ محسوس ہوا ہے کہ کانگریس نے بھی دوبارہ کچھ ہمت پکڑی ہے، کچھ اس کے پاؤں جو ہیں جم رہے ہیں، خاص طور پر سونیا گاندھی کے میدان میں آنے کی بنیاد پر۔ اگرچہ سونیا گاندھی کا جملہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، جہاں تک پاکستان دشمنی کا تعلق ہے، اس کا یہ جملہ، بھارت ہیز آلریڈی کولونائزڈ پاکستان، کہ بھارت پاکستان کو پہلے ہی کولونائز کر چکا ہے۔ ثقافتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، بھارتی فلموں کے ویڈیو جس طریقے سے پاکستان میں پاپولر ہیں، یہ تمام چیزیں، اور ثقافتی جلغار جیسی کہ ہماری وہاں پر، اور اس کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، تو ہم تو پہلے کولونائز کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سونیا گاندھی کے۔ تیسری جانب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، ایک تو اے این پی، ایم کیو ایم، جو بھی قومیت پرست جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ موجودہ حکومت کا کیا معاہدات تھے، اس پر اب بعد میں کچھ مزید جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ آج ولی خان کا بیان بڑا سخت آیا ہے، لیکن یہ بھی اسی ڈائریکشن میں، وہی باتیں جو میں نے عرض کی تھی، گویا کہ مزید ان کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جس طریقے سے اختیارات کا ارتکاز جو ہے چند افراد کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ ارتکاز اختیار کا عمل جو ہے جس طریقے سے گاڑھا کیا جا رہا ہے اس کو، تو یہ گاڑھا ہوتے ہوتے جو بگ کرنچ کا ایک تصور ہے آج کل جو ایسٹرونومی میں، کہیں وہ صورت نہ ہو جائے کہ اپنے بھاری مینڈیٹ کے بوجھ تلے خود یہ حکومت بیٹھ جائے۔ یہ حالات ہیں جن میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کا ہر وہ مسلمان باشعور جسے پاکستان سے محبت ہے، جو تاحال یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان کا بننا درست تھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو برملا بھی کہہ رہے ہیں۔ حال ہی میں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، بہت ذہین نوجوان صحافی، اسلام آباد سے۔ انہوں نے جب جس طرح کی گفتگو مجھ سے کی
تو میں نے بالآخر ان سے ایک دو ٹوک سوال کیا کہ آپ کے خیال میں پاکستان صحیح بنا یا غلط؟ انہوں نے صاف کہا کہ غلط بنا۔ میں نے کہا پھر آپ کے خیال میں کیا اس کو باقی رہنا چاہیے، یہ ٹوٹ ختم کر دینا چاہیے؟ کہ یہ میں نہیں کہتا کہ ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا یہ آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ ایک شے غلط بنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا پھر منطقی تقاضا تو یہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ صورتحال آپ کے ہاں نوجوان نسل کے اندر تو بڑی، یوں سمجھیے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں کہ جو اس طرز پر سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے قیام کا جواز ان کے سامنے نہیں آ سکا۔ اس پہلو سے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان کا قیام درست تھا، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں مجھ جیسے، آپ انہیں مجنون کہہ لیں، پاگل کہہ لیں، لیکن ہیں ابھی کچھ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کے سلسلے کی اللہ تعالیٰ کی طویل تدبیر کی ایک کڑی ہے۔ جو لوگ بھی اس تصور کے حامل ہوں اب انہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ حالات بڑے تیزی کے ساتھ دگرگو ہو رہے ہیں، اور اسی کے انداز میں ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی جانب، اس انداز میں انہیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو میری اس گفتگو کا خلاصہ ہوا جو میں نے اپنے عید کے خطاب میں بہت مختصر انداز میں، اور اسی عید کے جمعے کی خطاب میں یہاں اس مسجد میں، اور پھر پچھلے جمعے میں مسجد دارالسلام میں جو بات عرض کی تھی اس کا خلاصہ ہے۔ اس سے قبل کراچی میں جب ہمارا دورہ ترجمہ قرآن کا اختتام ہوا ہے تو ختم قرآن کی محفل میں میں نے تقریر کی تھی، اور لاہور میں آ کر پھر 27ویں شب کو میں نے اسی موضوع پر دوبارہ خطاب کیا۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے اب لازم ہے کہ بلا تاخیر قبر کسنے اور تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اس سے علیحدہ رہتے ہوئے ماورائے زمان و مکان ہر مسلمان کا جو فرض ہے، ہر صاحب ایمان کا جو فرض ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، تنہا ہو، مائنورٹی کی حیثیت سے ہو کسی ملک میں، میجورٹی کی حیثیت سے ہو، آج ہو، وہ پہلے تھا 100 برس پہلے، یا اگر ابھی دنیا کی عمر ہے اور 100 برس مزید تو 100 برس بعد ہو، زمان اور مکان کے ان تمام حیوط سے ماورا ایک بندہ مومن کے فرائض کیا ہیں، اس کی دینی ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا حالات کے اعتبار سے۔ حالات کے اعتبار سے مزید سنگینی ہو جائے یہ دوسری بات ہے، مزید تقاضا پیدا ہو جائے یہ بالکل دوسری بات ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک بندہ مومن کا کیا فرض ہے، بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس حوالے سے عام طور پر بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں ایک 6 منزلہ عمارت کا نقشہ اور اس کے حوالے سے 3 لیولز جو ہیں انسان کے بندہ مومن کے فرائض کے بیان کرتا رہا ہوں۔ پہلا لیول بندگی رب، عبادت، یعنی اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ دوسرا لیول دعوت و تبلیغ، اسی کا داعی بن کر کھڑے ہو جانا، اسی کے لیے اصطلاحات ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، یہ تمام اصطلاحات، شہادت علی الناس، اور تیسری اور سب سے اونچی سطح اور تیسری اور سب سے اونچی منزل اقامت دین، دین کو قائم کرو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے۔ یہ تو میرا عام طور پر بیان کا اسلوب رہا ہے، لیکن میں نے ان اپنی تقاریر میں جن کا میں نے حوالہ دیا ایک اور اعتبار سے بات عرض کی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ مومن پر اللہ کا حق کیا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے سورہ زمر جو بہت ہی اہم سورت ہے اس مضمون کے اعتبار سے، وہاں صاف بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، ان اعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اپنی اطاعت کو کلیتاً اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ بات کہ جو سورہ بینہ میں بھی آئی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں حکم ہوا تھا اسی بات کا کہ نہ بندگی کریں اللہ کے سوا کسی کی مگر اس کے لیے اپنی پوری اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہم اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا چاہیں تو اگر نظام باطل ہے اس میں ہم صرف جزوی طور پر اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، کلی طور پر نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو زندگی کا اجتماعی پہلو ہے وہ تو نظام کے تحت ہے، نظام کے تابع ہے، نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام، ہمارا قانونی نظام، یہ سب کا سب، ہمارا معاشی نظام، پھر ہماری معاشرتی ویلیوز اس وقت جو ہے وہ سب کی سب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس نظام کے تابع ہے جو اس وقت یہاں قائم ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں
بہت بڑھ کر کوئی شخص کر رہا ہوگا تو 10% اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، باقی ہماری زندگی کا 90% جو ہے وہ تو اجتماعی نظام کے تحت ہے۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کیا جائے، ورنہ مخلصا لہ الدین والی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس سے اگلی سورت جو ہے قرآن مجید میں سورہ مومن، اس میں دعا کا تصور دیا گیا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کیونکہ عبادت کا یہ جوہر ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط، اس صورت میں یہ 4 صورتیں ایک سیریز میں آئی ہیں، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت، اور پھر سورۃ الشورى، اور ان میں ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ ایک مضمون کا ارتقاء ہوا ہے۔ سورہ زمر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی کرنا، اور سورہ مومن میں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا کرنی ہے تو پہلے اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو۔ یہ شکل کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جبکہ ہماری اطاعت جو ہے صرف جزوی اطاعت اللہ کے لیے ہے، باقی پوری زندگی میں ہم غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، طاغوت کی اطاعت کر رہے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ طاغوت کی اطاعت کے اوپر قائم ہے۔ یہ صورتحال وہ ہے جس میں وہ دعا منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سن 71 میں کتنے روز یہاں مسلسل قنوت نازلہ کی دعا مانگی گئی، کتنی یہ دعائیں جو ہیں سن 71 میں بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا، حرمین میں، مکے میں، مدینے میں دعائیں مانگی گئی، کسی طریقے سے پاکستان کی حفاظت ہو جائے، پاکستان کی سالمیت برقرار رہے۔ معلوم ہوا وہ ساری دعائیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی ان کے منہ پر دے ماری گئیں، اور پاکستان 2 لخت ہو گیا، عظیم ترین شکست کا کلنک کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ دعا کرنے والے مخلصین لہ الدین نہیں تھے، ان کی اطاعت اللہ کے لیے خالص نہیں تھی۔ اس سے آگے چلیے، سورہ حامیم السجدہ میں مرکزی مضمون ہے دعوت اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب یہ بھی دعوت اللہ جو ہے اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ سب سے پہلا اس کا نقطہ یہی ہو اللہ کی توحید کا، جس کی مثال میرے سامنے آئی سورہ یوسف کی، ذرا یاد کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں اپنے ساتھیوں سے تبلیغ کا ایک موقع ملا ہے، تو پہلی بات کیا کہی؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ حکم کا، فیصلے کا، حکومت کا، حاکمیت کا حق کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ تو دعوت بندگی رب، یہ ہے دعوت اللہ کا اصل جوہر، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ان 2 منزلوں سے انسان گزر چکا ہو، اس کی دعا بھی ہو مخلصا لہ الدین، اس کی عبادت بھی ہو مخلصا لہ الدین۔ یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے سورہ شورى میں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ توحید کا بلند ترین تقاضا ہے، اجتماعی نظام کی سطح پر توحید کو قائم کرنا، دین کو قائم کرو، دین کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے برپا کرو۔ یہ ہے اللہ کا ہم پر حق۔ اب اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا حق ہم پر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی، جن کے محنتوں اور مشقتوں اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں، ان کے صدقے میں آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں۔ ان کا جو حق ہم پر ہے وہ یہ کہ جو آپ نے آخری خطبے میں بیان فرما دیا تھا کہ میں صرف تمہارے لیے نبی یا رسول بن کر نہیں آیا تھا، میں تو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری نوع انسانی کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لہذا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب آج میرے کندھے سے یہ ذمہ داری اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ گواہی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اب پورے مجمع نے بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ تفصیل آئی ہے، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے نبی، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق امانت ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور ساری گمراہیوں کے پردے چاک کر کے اب روشنی، ہدایت کی روشنی کو مبرہن کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ، بلکہ اس سے پہلے اللہ سے بھی عرض کیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب ذمہ داری ہے اس کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ اس پہنچانے کی ذمہ داری کے کم سے کم 2 تقاضے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلا تقاضا یہ ہے
قرآن مجید کی دعوت ہر فرد نوع بشر تک پہنچا دینا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا پہنچا دینا رسالت محمدی کے پیغام کا پہنچا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انعام میں فرمایا گیا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ اور پہنچانے والے کون ہوں گے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً۔ اور نمبر 2 تقاضا یہ ہے کم سے کم کسی ایک ملک میں، دنیا میں، سائزیبل ملک میں اللہ کے دین کا وہ نظام عملاً قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے کہ یہ ہے دین حق جو محمد لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے اور پوری دنیا کو دعوت نہیں دے سکتے کہ آؤ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی سیاست، یہ ہے اس کی معاشی زندگی، یہ ہے وہاں اخوت، یہ ہے برابری، یہ ہے یہاں پر قانون کی نگاہ میں عدالت میں برابری، اور یہ ہے انسان کی مساوات، یہ ہے کفالت عامہ کا نظام، اگر یہ ہم نہیں دکھا سکتے تو حق ادا نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ یہ 2 تقاضے ہیں کہ جو ہمیں حق رسول کی ادائیگی کے لیے، یہ تمام تقاضے کہاں جا کر مرکوز ہو رہے ہیں؟ دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنا۔ اس سے آگے چلیے، حقوق العباد، بندوں کے حق کیا ہیں؟ بندوں کے ایک حقوق تو وہ ہیں جو ہم عام طور پر گنتے ہیں، حقوق والدین یہ ہیں، حقوق الزوجین یہ ہیں، اولاد کے حقوق یہ ہیں، پڑوسی کے حقوق یہ ہیں۔ میں یہاں ذرا اس سے بڑے پیمانے پر عمومی سطح پر عرض کر رہا ہوں کہ بندوں کے بالعموم حقوق کیا ہیں۔ نوع انسانی کو ظلم، جبر، تشدد، ایکسپلائٹیشن، ان تمام جکڑ بندیوں سے آزاد کر کے جو عادلانہ نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کی برکتوں سے بہرور کرنے کی سچائی اور جہد، اگر یہ ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضور کے بارے میں فرمایا گیا سورہ اعراف میں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی جہاں اور بہت سی شانیں ہیں اور بہت سے ان کے افعال جو ہے بیان کیے گئے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ لدے ہوئے ہوں گے، جو ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، ان سے نجات دلانا یہ ان کا فرض منصبی ہوگا۔ یہ جو ظلم ہے، یہ جو استحصال ہے، یہ جو جبر ہے، ڈسکریمنیشن ہے، کوئی پیدائشی طور پر گھٹیا ہے، کوئی پیدائشی طور پر اونچا ہے۔ برہمن تو اونچا ہی رہے گا چاہے اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے کتنا ہی گھٹیا ہو، اور شودر تو نیچا ہی رہے گا چاہے وہ اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے کتنا بھی بلند ہو جائے۔ یہ ڈسکریمنیشن، یہ اونچائی اور نیچائی انسانوں کے مابین، یہ مستضعفین اور مستکبرین، کچھ لوگ ہیں کہ جو تکبر اور اختیارات اور حکومت کے جو ہے مناصب کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں دبا دیا گیا ہے، انہیں اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے، انہیں اپنی بات کہنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ مستکبرین اور مستضعفین قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک طرف ہیوز اور ہیو ناٹس، ایک طرف استحصال ہو رہا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت جو ہے صرف امیروں کے مابین گردش کر رہی ہے۔ ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ جو ہے اس کا نظام ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات تک اس کا حصہ رسدی پہنچ رہا ہو منصفانہ انداز میں۔ اس کو ختم کرنا، اس ہر نوع کے ظلم کا خاتمہ، یہ بندہ مومن کے فرائض میں سے ہے۔ بدقسمتی سے یہ تیسری شے وہ ہے، پہلی باتیں تو پھر بھی آپ نے سنی ہوں گی بہت مرتبہ اور ذہنوں میں ہوں گی، تیسری بات بہت چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے خاص مذہبی تصورات اپنے ذہنوں میں راسخ کیے ہوئے ہیں، یہ پہلو دین کا اور یہ فرائض دینی کا یہ پہلو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو سلسلے وار نوٹ کر لیجئے، اس کی اہمیت قرآن مجید کے نزدیک کیا ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ جو 99 نام حضور نے بتائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روح سے، ان میں اللہ کا ایک نام العدل ہے، العدل۔ باقی تمام نام جو ہے وہ مصدر پر نہیں ہے، کوئی اس میں فاعل ہے، کوئی فعال کے وزن پر ہے، کوئی فعول کے وزن پر ہے، لیکن مجرد جو اس کا جو مادہ ہے، جو مصدر ہے، اس پر العدل، مجسم عدل، سراپا عدل۔ اگرچہ اللہ کے لیے لفظ مجسم بھی اچھا نہیں ہے، لفظ سراپا بھی اچھا نہیں ہے، یہ سر اور پیر کا تصور جو ہے یہ مخلوقات کے لیے ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری ووکیبلری محدود ہے۔ مجسم عدل، العدل۔ اس سے آگے چلیے، رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابیں کیوں نازل کی؟
سورہ حدید کی وہ آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، معجزات انہیں عطا کیے، کتابیں اتاری، میزان نازل کی، کس لیے؟ کیا یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تھی؟ بیکار کا کوئی شغل تھا ہمارا؟ کوئی ہابی تھی؟ نہیں، اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں، لیقوم الناس بالعدل لیقوم الناس بالقسط۔ یہ ہے مقصد انبیاء کی بعثت کا، یہ ہے مقصد بعثت رسل کا، یہ ہے مقصد انزال کتب کا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اچھا، یہ تو ہو گیا تمام رسولوں کے بارے میں۔ حضور کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ یہ سورہ شورى میں ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، دیکھو مجھے غلط نہ سمجھنا، میں صرف واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، میں صرف معلم اور مبلغ اور مربی اور مزکی بن کر نہیں آیا ہوں۔ اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ اس سے آگے چلیے، حضور کی امت کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی 2 آیات فصاحت و بلاغت اور قرآن مجید میں صنعت لفظی کے اعتبار سے بہت نمایاں مثال۔ آیت نمبر 135 سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اہل ایمان پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ العدل ہے، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نے نظام عدل و قسط دیا ہے، اس کو برپا کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے۔ سورہ مائدہ میں صرف یہ کہ ترتیب الٹ دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے معنی دارت، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور گواہ بن کر عدل و قسط کے۔ یہ ہے حقوق العباد کا تصور۔ ان تمام کو جمع کیجئے، حقوق اللہ، حقوق رسول اور حقوق اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے کتاب کا کیا حق ہے جو کتاب ہمیں دی گئی ہے۔ اس کا یہ حق بھی ہے کہ اسے پڑھو، اس پر تدبر کرو، اس پر غور کرو، لیکن اس کا سب سے آخری حق کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیکُم مِّن رَبِّکُم۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے، اے کتاب والو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے خطاب کر سکو، ہم سے مخاطب ہو سکو، ہم سے دعا کرو، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیکُم مِّن رَبِّکُم۔ اب اسی کو یہاں پر کتاب کی جگہ قرآن رکھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے تمہارا منہ نہیں ہے کہ ان سے بات کر سکو، کوئی حیثیت تمہاری نہیں۔ تو اللہ کا حق، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا الدین والنصیحہ، قیل لمن یا رسول اللہ، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ۔ اللہ کا حق کیا ہے، اس کی کتاب کا حق کیا ہے، اس کے رسول کا حق کیا ہے، اور عام نوع انسانی کا حق کیا ہے۔ ان سب کو جمع کیجئے تو وہ ایک جگہ پر آ کر جمع ہو گئی، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ 2 پہلو اگر کسی پر واضح ہو جائیں، اللہ کے دین کا مجھ پر ذمہ داری کا، اس کا سب سے اونچی منزل یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے تن من دھن لگا دیا جائے۔ پاکستان کی سالمیت، اس کے بقا، اس کے وقار، اس کی عزت کا تقاضا بھی یہ ہے، یہ اس کا پریگمیٹک پہلو ہے۔ بہرحال اس کشتی میں ہم سوار ہیں، یہ باقی ہے تو ہمارا بھی ایک وجود ہے تشخص کے ساتھ ایک علیحدہ۔ اس کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، اس کی ذلت ہے تو ہماری ذلت ہے۔ یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں، اور اس میں سمجھ لیجئے کہ اس کشتی کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کے استحکام کے لیے بلکہ اس کے وجود تک کے لیے، اس کے بقا تک کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ لہذا اس پہلو سے بھی لازم ہے کہ ہم میں سے جس شخص کو بھی شعور حاصل ہے وہ اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے فیصلہ کر لے۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں شرکت کی جائے۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا واضح کر دوں، وہ جماعت جو ہے اس کا لزوم کیا ہے، عقلاً بھی نقلاً بھی۔ عقلی طور پر یہ سمجھیے کہ کیا پورا نظام زندگی تبدیل کر دینا انفرادی طور پر ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انقلابی جد و جہد
اور اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ اگر صرف فرد یہ کام کر سکتا تو ہر نبی یہ کام کر کے دنیا سے جاتا۔ ہر نبی معصوم، ہر نبی ہر آن اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے، کون سی چیز کم ہے فرد کے اعتبار سے؟ لیکن یہ کہ یہ کام اگر ہوا ہے تو اس وقت جبکہ نبی کو ایک جماعت میسر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب صاف جواب دے دیا قوم نے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو پروسیس وہی رک گیا، 40 برس تک کے لیے پروسیس رک گیا۔ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 برس تک بھٹکتے رہیں گے اسی صحرا کے اندر۔ اور انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا۔ ان کی زندگی میں فلسطین میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی۔ یہ بات بالکل منطقی طور پر، عقلی طور پر، جماعت اگر نہیں ہے اور جماعت بھی منظم جماعت اگر نہیں ہے تو اقامت دین یا پورے دین کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد ممکن نہیں۔ میرے نزدیک چونکہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی، لہذا میں اس میں مزید اس عقلی پہلو سے کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہ غور کیجئے، میں نے آج جو حدیث آپ کو سنائی ہے اور قرآن مجید کی جو آیات سنائی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے، یعنی نقلی پہلو سے، دین کا جو پہلو ہے کہ وہ منقول ہوا ہے، دین ہمارا اللہ سے منتقل ہوا محمد کو بذریعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام سے تابعین اعظام کو، تابعین سے تبع تابعین کو، اس طرح ہوتا ہوا یہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن بھی منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، حدیث بھی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے نقل کی بنیاد پر، ایک ہے عقل کی بنیاد پر کسی شے کو سمجھنا۔ تو موٹی بات یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی ایک جماعت کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن اب سمجھیے جو نقل ہمارے لیے کتاب اور سنت کی نصوص، ان کے اعتبار سے، ان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادق، سچے اہل ایمان کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ اور صادقین کون ہیں؟ شاید اس مجمع میں تو ہر شخص کو وہ آیت یاد ہو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو بس صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور جہاد کیا انہوں نے اور کھپا دیا اس میں اپنی جانیں بھی اور مال بھی اللہ کی راہ میں۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا اس کا حکم ہے جو آیت نمبر 119 میں سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورہ مجادلہ میں کچھ اوصاف بیان کیے گئے اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی۔ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ فلاح پانے والے تو وہی ہوں گے جو حزب اللہ میں شامل ہیں۔ حقیقی فلاح، فلاح حقیقی کے مستحق وہی ہوں گے جو اس حزب اللہ میں شامل ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے سنایا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی۔ ہم مغلوب کیوں ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ ہماری پالیسیاں کہیں اور کیوں طے ہوتی ہیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور ماروین صاحب جو پروفیسر ہے یونیورسٹی آف الینوائے کے، انہوں نے یہ راز فاش کیا ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت بنانے کا امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پاکستان کو دبانے کے لیے یہ IMF اور ورلڈ بینک موجود ہیں، جو چابی چاہے پھیر دیں، جو چاہے بنوا دیں۔ بہرحال اس پہلو سے بھی ایک بات اچھی آئی ہے، وہ آخر میں اگر مجھے موقع ملا میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے، پارٹی اللہ کی اگر نہیں ہوگی تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ورنہ وہی حالت ہوگی کہ ہماری پالیسیز، ہماری قسمتوں کے فیصلے کوئی اور کریں گے۔ اس حوالے سے دیکھیے احادیث، ابھی قرآن مجید کی ایک آیت اور نوٹ کیجئے، سورۃ الصف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے، وہ صاحب ایمان لوگ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں بنا کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، بنیان مرصوص۔ نہ صرف جماعت بھی ایسی مضبوط، ایسے ڈسپلن والی کہ جیسے جس کو آپ آج کل کہتے ہیں ری انفورس کانکریٹ، RCC کی،
اسی طریقے سے بنیانیں مرصوص ہوتی تھی کہ وہ دیوار بنا کر اور پھر اس کی درزوں کو پر کرتے تھے. وہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا جو ہے اس کو میلٹ کر کے اسے پگھلا کر پھر اس کی درزوں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ مضبوط دیوار ہو جائے. یہ میں نے 4 آیات آپ کو سنائی، پھر نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون فإن حزب اللہ هم الغالبون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صدق اللہ العظیم. اب احادیث نوٹ کیجئے. حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام ترمذی نے یہ روایت جو ہے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ، مسلمانوں تم پر لازم ہے جماعت کی حیثیت میں رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور دیکھو علیحدہ علیحدہ رہنے سے بچو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اکیلے کے ساتھ شیطان آ کر لگ جاتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، 2 سے وہ دور ہو جاتا ہے. ایک اکیلا، 2 11. اکیلا وہ واحد ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، یہ ہے وہ بات جو کہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، 2 بھی ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے 2 سے بھی ایک جماعت ہو جاتی ہے، ایک امام اور ایک مقتدی، ایک امیر ایک مامور جماعت ہو جائے گی. تو فرمایا کہ 2 سے وہ دور ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. تیسری حدیث وہ ہے جو بہت مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے اور جامع ترین حدیث اس موضوع پر وہی ہے، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے رحمہم اللہ. حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اور یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی شکل میں رہو، اور جماعت بھی کیسی؟ سمع و طاعت، سنو اور اطاعت، ڈسپلن آرگنائزیشن. There's not to reason why, there's what to do and die. اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزرے گی تو اللہ کا دین غالب ہوگا. اور آخری حدیث تو اس کو بھی کہیں گے اگرچہ یہ حدیث موقوف کہلاتی ہے، حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ صحابی رسول کا قول ہے، اسے اصل کہتے ہیں. جو رسول کا قول ہے وہ خبر کہلاتا ہے، حدیث رسول خبر ہے. یہ حدیث صحابی ہے، اس کو اصل کہتے ہیں، لیکن یہ بھی حدیث ہی شمار کی جاتی ہے، لیکن موقوف ہے. لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماعہ ولا سماع الا بالاطاعہ. یعنی وہی چیزیں، کوئی اسلام نہیں ہے جب تک کہ جماعت کی شکل نہیں، کوئی جماعت نہیں جب تک کہ امیر نہ ہو. آپ یہ سمجھے، لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک جماعت ہے، تو ان کا امیر بتائیے کون ہے؟ اگر امیر نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، تھیوریٹیکلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک امت ہے، ایک ملت ہے، بھائی بھائی ہے. اگرچہ وہ بھائی بھائی بھی کہاں ہے، یہ تمام باتیں کہنے کی ہیں. حقیقت میں تو ہر پہلو سے ہم دیکھیں گے تو معاملہ جو ہے نہایت ہی تباہ کل نظر آ رہا ہے. لیکن فرض کیجئے اس حدیث کی روح سے مان لیجئے ایک جماعت، تو امیر کون ہے ان کا؟ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ. ایک امیر نہیں تو جماعت کیسے ہو گئی؟ ولا امارہ الا بالسماع، اور امارت کا فائدہ کیا ہوا اگر اس کا حکم نہیں سن رہے؟ اور سننے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا پڑے گا جو بھی کمیونیکیشن چینلز ہیں، تاکہ امیر کا حکم آپ تک پہنچ جائے. آپ نے اپنا ٹی وی سیٹ جو ہے وہ آف کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا وائرلیس ریسیور جو ہے وہ آف کیا ہوا، تو کیسے پہنچ جائے گی بات؟ جماعت کے ساتھ ہو کر امیر کا حکم آپ تک پہنچے. وہ جو جماعت کے چینلز ہیں، کمیونیکیشن چینلز ہیں، جماعت کے اجتماعات ہو رہے ہیں، جماعت کے مطبوعات ہیں، جماعت کے سرکولرز آ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ اگر مسلسل کانٹیکٹ نہیں ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. درخت کا پتا اگر درخت سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جڑ کے ذریعے سے جو غذا زمین سے آ رہی ہے وہ پتے تک پہنچ رہی ہے. لیکن پتا اگر ایک دفعہ درخت سے علیحدہ ہو گیا تو اب اس کا کوئی حیثیت نہیں. تو لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالاطاعہ. اور سننے کا حاصل کیا اگر اطاعت نہیں ہے؟
چاروں چیزیں جو ہے بالکل منطقی طور پر جڑی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دی، اور گمان غالب یہ ہے اسی وجہ سے اس کو حدیث شمار کیا جاتا ہے کہ کوئی صحابی رسول کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے جب تک کہ وہ بات انہوں نے حضور سے نہ سنی ہو، صرف یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، اس کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، اسی لیے حدیث میں شامل کیا جاتا ہے آثار کو بھی اخبار کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے اس جماعت کا معاملہ کہ جو عقلاً نقلاً لازم ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنی تمام گفتگو میں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے آج شروع میں، میرے نزدیک کسی بھی جماعت میں انسان شامل ہو جائے، ایک عذر ہمارے لوگ یہ پیش کرتے ہیں کیا کریں اتنی جماعتیں، فلاں جماعت یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے ان تمام تقاریر میں ایک بات کہی ہے، اسی کو دہرا رہا ہوں، اس کی وجہ سے آپ بری ذمہ نہیں ہو جاتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے علاج کہاں سے کراؤں، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، کوئی آپ نے کبھی سوچا کہ میں علاج کیوں کراؤں؟ جوتا خریدنے میں کبھی نہیں سوچتے کہ جوتا کیوں خریدوں، پتہ نہیں وہاں پہ کون سی دکان ہے اچھا ملتا ہو، کہیں اس کے تلووں کے اندر گدا ہی نہ ہو، کچھ اور نہ ہو، تو لہذا ننگے پیر چلیں گے؟ کوئی شخص نہیں، جو اندہ یا بندہ، ہر شخص طے کر لے کہ مجھے تلاش کرنا ہے اور جو جماعت آج مل جائے گی اس میں شریک ہو جاؤں، اور اس کے ساتھ مزید غور و فکر کو جاری رکھے۔ جماعتی زندگی کا ایک فتنہ یہ ہوتا ہے تعصب اور عصبیت، کہ چاہے اس سے بہتر جماعت نظر آ رہی ہو لیکن نہیں، میری جماعت، میری تاریخ، میری دوستی، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اب کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، ان سے تعلقات قائم ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ میل جول ہے، ان سے رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، کاروباری تعلقات بھی ہو گئے، اس وجہ سے اگر چمٹے رہے جبکہ معلوم ہو چکا ہو، ذہن پر اور قلب پر منکشف ہو چکا ہو کہ کوئی دوسری جماعت اس مقصد کے لیے بہتر طریقے پر کام کرنے والی موجود ہے، تو وہ جو بھی کچھ کرے گا اس جماعت کے ساتھ رہ کر اپنی ذات اور اپنے مال اور جان کا انفاق زیرو سے ضرب کھا جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہے۔ لہذا عصبیت کے پٹی کانوں پر نہ بننے دیں، آنکھوں پر نہ بننے دیں، غور کرتے رہیں، سنیں، غور کریں، دیکھیں، اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو بھی ورک کرنے دیں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، جب بھی محسوس ہو کہ یہ جماعت بہتر اس میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں ہے۔ نبی کی جماعت سے علیحدہ ہونا من شذ شذ فی النار، وہ تو گویا کہ مرتد ہو گیا، اور وہ مرتد جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اب کوئی نبی تو ہے نہیں، اب تو سب کے سب جو ہے وہ امتی ہے، کسے باشد، کوئی بھی شخص ہو، مولانا مودودی بھی امتی تھے، مولانا الیاس بھی امتی تھے، اور جنہوں نے جماعتیں بنائی، مولانا مدنی کی جماعت، جمعیت علماء اسلام، وہ بھی کون تھے وہ لوگ، جمعیت علماء ہند، وہ بھی امتی تھے، کوئی نبی نہیں تھا۔ جو بھی جماعتیں ہیں وہ انسانوں کے قائم کردہ ہیں، لہذا اب بھی جو جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ انسان جو عام امتی ہیں اس میں شامل ہیں۔ اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ تو اس کا لازمی جز ہے، ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں، ہم ان سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں ہمارے نزدیک یہ طریقہ کار ہے، ہم اس طریقے پر کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں، ہمیں یہ سمجھ آئی ہے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملی ہے، ہم اس طریقے پر کام کر رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ آ جائیے۔ ہم سے اتفاق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیے۔ اور میں سنا چکا ہوں سورہ شورى ہی کی آیت نمبر 15 کا جو نصف آخر ہے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اللہ ربنا وربکم۔ دیکھیے تمام جماعتیں جو دین کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، بہرحال اس کا نتیجہ ہم بھگتیں گے، جزا ملے گی تو ہمیں، سزا ملے گی تو ہمیں، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے لیے ہوگا۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے آپس میں حجت بازی، دلیل بازی، بحث نزاع اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کر دے گا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو چاہے مختلف سمتوں سے آ رہے ہیں، مختلف راستوں سے آ رہے ہیں، اگر سب جانا چاہتے ہیں فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر کو، وہ چاہے کسی بازار سے چلے جائیں، گھنٹہ گھر آگے آ جائے گا۔ سب لوگ جو چلتے ہیں، ہزاروں قافلے چلتے ہیں، مینا سے چلتے ہیں 9 ذی الحج کو، اور وہ سب کے سب پہنچ رہے ہوتے ہیں، کنورج کرتے ہیں عرفات پر۔ لہذا جتنے بھی قافلے چل رہے ہیں اگر اللہ کے دین کے لیے چل رہے ہیں تو وہ کنورج کریں گے۔ اللہ یجمع بیننا، آج نہیں تو کل ہم جمع ہو جائیں گے۔ اور اگر بالفرض محال جمع ہونا نصیب نہ ہوا اس دنیا میں تو ایک دن تو آنا ہے جہاں ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو اسی کی طرف ہے نا، وہاں تو سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ لہذا اس آیت کو پھر سن لیجئے،
اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ اب آج کی میری گفتگو جو ہے وہ اس میں ایک قدم آگے ہے۔ جماعت کوئی سی بھی ہو، آپ اس میں شامل ہو جائیں، کوئی شخص بھی اس سے خالی نہ رہے، یہ تو ہے میری گفتگو کا مرکزی مضمون جو 5 مرتبہ میں دہرا چکا ہوں۔ اب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا مطالعہ، حاصل مطالعہ جماعت کیسی ہونی چاہیے، تاکہ اس تلاش میں مدد آپ کو مل سکے، اس پر بھی غور کیجئے۔ میری ساری باتیں جو ہے قابل قبول ہوں تو قبول کیجئے، اگر ان میں سے کوئی شے آپ کو نظر آئے کہ نہیں یہ صحیح نہیں، اسے رد کر دیجئے۔ میرے نزدیک 4 لوازم ہیں کہ اس جماعت میں ہونے چاہیے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ جماعت واضح طور پر، اعلانیہ طور پر پورے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی ہو، فرقے وارانہ جماعت نہ ہو، محض کوئی بہبود عوام کا کام کرنے والی۔ سارے کام اچھے ہیں، آپ خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنا لیتے، اچھا کام ہے۔ صرف آپ دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام ہے۔ صرف علمی کام کرنا چاہتے ہیں، تدریس اور تعلیم کا، اچھا کام ہے۔ لیکن جماعت وہ کہ جس کا ڈکلیئرڈ ایم ہے، ڈکلیئرڈ گول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اس کی شرط اول ہونی چاہیے۔ نمبر 2، وہ نہایت منظم ہونی چاہیے، سب و طاعت۔ اس کی اہمیت میں پہلے ہی آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ حزب کہتے کسے ہیں اور بنیان مرصوص، اس سے آگے یہ کہ احادیث کے اندر لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ وہ منظم جماعت ہو۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا، اس منظم کی شکلیں 2 ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک میرے نزدیک بہتر ہے، دوسری بھی جائز ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ جماعت واضح طور پر بیان کرے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کس طور سے منہج نبوی سے کس طور سے مستنبط ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام، ہر کام کے لیے ہر طریقہ صحیح نہیں، ہر راستہ کسی ایک منزل کی طرف نہیں جاتا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، منزل آپ نے معین کی ہے تو وہ راستہ تلاش کیجئے کہ جو اس منزل تک پہنچانے والا ہو، اور منزل اگر ہے اسی طریقے سے اللہ کے دین کا غلبہ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوا، تو اس کے لیے طریقہ وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ جیسے کہ امام مالک نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ بلکہ یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس وقت انہوں نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے الفاظ یہ تھے خلافت کے بارے میں، ان ھذا الامر، دیکھو یہ جو معاملہ ہے خلافت کا، لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کا جو آخری حصہ ہے جس کی حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا، لیکن اس آخری حصے کا بھی وجود میں آنا اسی طریقے سے ممکن ہوگا جس طریقے سے کہ پہلا حصہ جو تھا خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ وجود میں آیا ہے، یعنی طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی بات یہ کہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے، فرقے واریت نہیں، محض کوئی سیاسی گیم نہیں، چاہے اپوزیشن چاہے حکومت کا ہو، محض درس و تدریس نہیں، محض دعوت و تلقین نہیں، بلکہ اقامت دین، دین کے غلبے کی جد و جہد۔ نمبر 2، منظم سب و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ نمبر 3، طریقہ کار جو ہے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا، اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجئے، نبی کو تو یہ حق تھا کہ بلائنڈلی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں در مال حق ہے سدار، حق کے ساتھ گھوم جاؤ جیسے وہ گھومے۔ نبی الحق ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ گھوم جائیے۔ اس نے اگر مدینے میں جا کر 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ادھر ہی رخ کر لو، اور اگر اس نے اپنا رخ موڑ دیا تو ادھر رخ موڑ دو۔ در مال حق ہے سدار، اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اگلی منزل کیا ہوگی، نہیں، اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کو ہر وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، لہذا جو فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹانک لیجئے، جدھر موڑے مڑ جائیے، لیکن کسی اور شخص کا، کسی غیر نبی کا یہ مقام نہیں ہے۔ وہ کہے کہ بلائنڈلی فالو کرو مجھے، میں جو کہوں گا کرو،
وہ جس طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے ہمیں بتائے تو صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا محمد رسول اللہ کی سیرت سے، آپ کے منہاج سے، آپ کے طریقہ کار سے اس کی مناسبت ہے؟ اگر کہیں اس میں کوئی تبدیلی ہے، کہیں کوئی اجتہاد کیا گیا، کیوں کیا گیا ہے؟ کیا حالات کی واضح اور معین تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی؟ جب تک یہ معین نہ ہو تو اس طریقے سے اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ سموتاعت والی جماعت کی مانی تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا طریقہ کار واضح طور پر معلوم ہو کہ وہ کیا ہے، کس نہج سے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس طور سے مستنبت ہے۔ اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ اس کی قیادت کو دیکھیے، کیا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں؟ کم سے کم فرائض کے پابند اور حرام سے مجتنب ہیں یا نہیں؟ ان کی زندگی کیا گواہی دیتی ہے؟ کہیں کاروبار دنیاوی تو نہیں ہو رہا ہے دین کے پردے میں، جائیدادیں تو نہیں بنائی جا رہی ہیں، یہ جب تک کہ ٹھوک بجا کر دیکھ نہ لیا جائے۔ اس طرح کی جماعت، آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں، کیسا بھی لیڈر ہو، صرف بات صحیح ہے فرض کیجئے اس کی، جس کے لیے اس نے نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جماعت جس میں سم و طاعت کا نظام ہونا ہے، جس میں اپنا تن من دھن لگانا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، دیکھ کر ٹھوک بجا کر دیکھنا ہوگا، تب اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ چار ہیں میرے نزدیک وہ چیزیں کہ جو شخص بھی تلاش کرنا چاہے، اور جو اندہ یا بندہ، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، آج جس جماعت کے اوپر آپ کی نگاہ ٹک جائے اس میں شامل ہو جائے، کوئی رات آپ کی بغیر جماعت کے بسر نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے شکر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اتنی واضح ہو چکی تھی زمانہ طالب علمی میں کہ جب میں جمعیت میں تھا، اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، اور جب میرا رزلٹ نکل آیا ہے اور میں پاس ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا تھا شعوری طور پر کہ مجھے اس پروفیشن میں کچھ آگے نہیں بڑھنا ہے، اب میری زندگی کی پرائیورٹی نمبر 1 جو ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، تو میں نے جب پھر جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست لکھی ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی اب بھی موجود ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ گزرے، اور میں اسی دن جو ہے وہ جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دوں۔ یہ 15 دن کا وقفہ بھی اس لیے ہو گیا ہے کہ میں ابھی طے نہیں کر پایا تھا کہ آیا مجھے منٹگومری میں سیٹل ہونا ہے یا لاہور میں ہونا ہے، کہ میں وہ اپنی درخواست رکنیت کہاں دائر کروں۔ جیسے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے منٹگومری رہنا ہے، جاتے ہی میں نے درخواست دے دی، اور میں نے کہا کہ چاہے جماعت اسلامی ابھی وقت لے لے مجھے اپنا رکن بنانے میں، جیسے جماعت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، وہ ذرا دیکھتے ہیں امیدوار رکن بنتے ہیں، لیکن میں آج سے جماعت کے نظم کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ حقائق زمانہ طالب علمی بے واضح ہو چکے تھے، اور وہی حقیقت آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جس چیز کو میں نے تھوڑا سا ملتوی کیا تھا وہ یہ ہے کہ سم و طاعت کا نظام 2 طریقے کا ہے۔ سم و طاعت ایک ہے بیعت کے حوالے سے، بیعت سم و طاعت، اور وہ شخصی بیعت، کسی ایک فرد کے ساتھ بیعت کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اور آپ جو حکم دیں گے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہوگا، اطاعت کروں گا۔ یہ طریقہ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، حدیث نبوی میں مذکور ہے، سیرت النبوی میں مذکور ہے۔ یہی طریقہ شخصی بیعت کا چلتا آ رہا ہے امت کے اندر، کم سے کم 1300 برس تک کوئی اجتماعی ادارہ امت کی تاریخ میں وجود میں نہیں آیا جو اس بیعت پر مبنی نہ ہو۔ سیرت نبی میں بیعت، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، خلافت قائم ہوئی، بیعت ابو بکر سے، بیعت عمر سے، بیعت پھر ملوکیت ہوئی تو بیعت، اور جب خلافت کا نظام بگڑنے لگا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے روکنے کے لیے تو بیعت لی۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی، اس کا وبال ان پر آئے گا، حضرت حسین پہ کوئی الزام نہیں، ہزارہا لوگوں نے بیعت کی تھی، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کی حجاز میں، اسلامی حکومت، تو بیعت کی بنیاد پر۔ پھر ہمارے ہاں صوفیانہ نظام قائم ہوا، ارشاد اور اصلاح نفس، تزکیہ، وہ بھی بیعت کی بنیاد، بیعت ارشاد۔ پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے بیعت کی بنیاد پر، ہندوستان میں عظیم ترین جہاد ہوا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بیعت کی بنیاد پر۔ جماعت سازی کا کون سی بنیاد تھی سوائے بیعت کے؟ مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، بیعت کی بنیاد پر۔ سنوسی نے اٹلی کے خلاف بغاوت کی اور جہاد کیا، بیعت کی بنیاد پر۔ تو یہ تو ہے مسنون، منصوص اور معصور، لیکن میرے نزدیک ایک دستوری بنیاد پر بنی ہوئی جماعت بھی اگر وہ منظم ہے، ڈسپلن والی ہے،
تو اس تقاضے کو پورا کرتی ہے اور وہ جائز ہے، مباح ہے۔ بیعت شخصی بیعت لازم نہیں ہے، گویا کہ وہ دستوری بیعت ہے، وہ ایک شخص سے بیعت نہیں ہے، دستور سے بیعت ہے۔ ہم اس دستور کا حلف اٹھا رہے ہیں، اس دستور کے پابند ہوں گے، اس دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کا حکم مانیں گے، اس دستور کی روح سے ہم ووٹ دیں گے اور کوئی اپنی شورا منتخب کریں گے، اس شورا کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا اسے مانیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر کسی شخص سے بیعت نہیں ہوتی، دستور سے بیعت ہوتی ہے۔ تو میں دستوری جماعت کو بھی اس وقت قرار دے رہا ہوں کہ وہ بھی بیعت ہے، لیکن وہ بیعت جو ہے وہ دستوری بیعت ہے، شخصی بیعت نہیں۔ جبکہ سیرت میں، قرآن میں، سنت میں، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں جو بیعت ہے وہ شخصی بیعت ہے۔ اور اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ عقلاً اور نقلاً دونوں طریقے سے بات کو سمجھ لیجئے۔ نقلاً کے حوالے سے تو ایک حدیث کافی ہوگی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، جس میں الفاظ آئے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ۔ جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، دیکھیے بیعت کا قلادہ فی عنقہ، جیسے آپ نے بکری کے گرے میں کوئی چیز جو ہے وہ رسی باندھ کے پھر اپنے ہاتھ میں رسی لی ہوئی، یہ بیعت وہ شے ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گویا کہ اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جو حکم دے گا ماننا پڑے گا۔ اس لیے عنقہ بیعۃ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقد مات میتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما۔ اور عقلاً یہ سمجھ لیجئے، ہر تحریک، چاہے وہ تحریک آزادی تھی، جب بھی کبھی ڈائریکٹ ایکشن کے مرحلے پر آتی ہے وہاں ڈکٹیٹر معین کیے جاتے ہیں۔ جمہوری نظام، کانگریس ابتدا سے بہت بڑی جمہوری جماعت تھی، لیکن جب انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کیا، ڈس اوبیڈینس کا فیصلہ کیا، سول ڈس اوبیڈینس کا، اب ڈکٹیٹرز مقید ہوتے تھے۔ جب تک کہ ایسے مراحل میں ایک شخص کی اطاعت نہ ہو، کیوس ہو جائے گا۔ یہ مشورے کر کے اس کے تقاضے پورے کرنا، شورا کے اجلاس کے لیے 15 دن پہلے نوٹس بھیجا جانا ضروری ہے۔ اگر نوٹس نہیں گیا ہے تو گویا کہ اجلاس جو ہے وہ غیر قانونی ہو گیا، غیر دستوری ہو گیا، فلاں قاعدہ پورا نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ جب وہ اصل بھٹی دہکتی ہے، جب کبھی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ جو ڈائریکٹ ایکشن کا مرحلہ آتا ہے، جبکہ ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ آتا ہے، جبکہ وہ کنفلکٹ جو ہے شروع ہوتا ہے بالفعل، پھر ان کے مراحل نہیں ہوتے، یہ تقاضے پورے نہیں کیے جاتے۔ ڈکٹیٹرز، یہ بھی مر گیا تو پھر دوسرا مر گیا تو تیسرا۔ جیسے کہ حضور نے، مجھے یاد آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم معین کر دیا تھا غزوہ موتا میں، زید ابن حارثہ یہ ہوں گے امیر، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر تیار ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ غالباً جو کہ انصاری تھے، اور وہ بھی اس کے بعد آپ خاموش رہے، اور اس کے بعد جب تینوں شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھ میں خود کمان سنبھالی۔ تو ڈکٹیٹرز کا معین، اور ڈکٹیٹر وہی ہے امیر۔ اصل میں یہ لفظ ہمارے ہاں گالی بن گیا ہے، ورنہ آپ غور کیجئے، آمر کسے کہتے ہیں؟ عامر ڈکٹیٹر، اور امیر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عامر اسم فاعل ہے، امیر صفت مشبہ ہے، مادہ ایک ہے، اور صفت مشبہ کا اور اسم فاعل کا فرق کیا ہے؟ اسم فاعل میں کسی شے کا عارضی ہونا بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص جب پانی پی رہا ہے اس وقت شارب ہے، مستقل تو نہیں ہے شارب ہو۔ کوئی کام میں کر رہا ہوں تو اس وقت میں فاعل ہوں، لیکن جب وہ چیز مستقلاً کسی کی سیرت کا جز بن جاتی ہے تو اب وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ گویا کہ آمریت جس کی وجود میں مستقل ہو جائے گی وہ امیر کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے لفظ امیر تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جمہوریت کا جو ذہنوں پر بخار چڑھا ہوا ہے، اور جو مغربی تصورات نے آ کر ہمارے دماغوں کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے ٹھوک ٹھوک کر راسخ کر دی ہے، اس کی وجہ سے اس تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ حقیقت میں امیر، عامر اور گاڑھا ہو جائے، مستقل ہو جائے تو وہ امیر ہے، اور یہ لفظ ہے جو ہمارے دین کا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا تم اگر 2 یا 3 بھی ہو کہیں سفر پر جا رہے ہو تو اپنے آپ میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ اور امیر اور مامورین کا رشتہ کیا ہے؟ مامورین مشورہ ضرور دیں گے لیکن فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوگا۔ صرف یہ کہ فرق یہ ہے کہ اب حضور کا فیصلہ ہر حکم واجب الاطاعت تھا، لیکن اب کوئی امیر ایسا نہیں ہوگا جس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہو۔ یہ دیکھا جائے گا کوئی حکم شریعت کے دائرے سے باہر تو نہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں، اگر خلاف ہے تو نہیں مانیں گے، اگر اس کے دائرے کے اندر ہے
تو فی المنشط والمکرہ والعسر والیسر وعلی عسرۃ علینا، چاہے وہ حکم مشکل ہو چاہے آسان ہو، حالات مناسب ہو یا مخدوش ہو، اپنی طبیعت آمادہ ہو یا طبیعت پر جبر کرنا پڑے، دوسروں کو ترجیح دے دی جائے آپ پر، ہر حال میں اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ ہے، اگر صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو صاف کہہ دیں گے لا سمع ولا طاعہ۔ بہرحال یہ ہے وہ خصائص جو میرے نزدیک آپ کو تلاش کرنے چاہیے کسی جماعت میں۔ پھر گن لیجئے، ڈکلیئرڈ ایم ہو اللہ کے دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف اٹ، کوئی چیز بھی اس سے کمتر نہیں۔ نمبر 2، نظم، سمع و طاعت۔ بہتر یہ ہے کہ وہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہو، جو منصوص بھی ہے، مسنون بھی ہے، معصور بھی ہے۔ اور اس سے آگے لیکن بیعت دستوری جو ہے، گویا کہ کوئی دستوری جماعت ہے لیکن ڈسپلن اس میں ہو سمع و طاعت والا، وہ بھی مباح ہے۔ نمبر 3، منہاج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور سیرت النبی سے وہ کس طور سے مستنبط ہے، کیسے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ اور نمبر 4، قیادت۔ اور ظاہر بات ہے کہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہے اگر تو ایک شخص کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا کافی ہے، اس لیے کہ ایک ہی کے ہاتھ میں قیادت ہے، ایک ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں آپ۔ باقی اگر وہ جماعت دستوری ہے تو پھر تو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں اس میں، کیا پتہ کل کوئی اور امیر منتخب ہو جائے، پرسوں کوئی اور ہو جائے، پھر ذرا چھان بین زیادہ کرنی پڑے گی۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جس جماعت پر بھی آپ کا دل ٹھکے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اور جیسا کہ میں عرض کروں گا، میں ایک طویل سفر پر باہر جا رہا ہوں ملک سے، اور کیا عجب کہ وہ سفر جو ہے وہ زندگی کا آخری سفر بھی ثابت ہو، اس لیے کہ بہت میجر آپریشن ہے میرا، اب میں نے طے کر لیا ہے گھٹنوں کے ریپلیسمنٹ کا، ٹوٹل ریپلیسمنٹ آف نیز دونوں، اور یہ میرا آپریشن امریکہ میں ہونا ہے۔ میں 20 کو یعنی اگلا جمعہ جو ہے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری بات بھی جو آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حالات جدھر جا رہے ہیں، دوڑو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اگر تو اپنا فرائض دینی کا یہ تصور واضح ہو گیا، نمبر 1، اور اگر پاکستان کا بقا کسی بھی درجے میں آپ کو عزیز ہے، تو پھر یہ کہ اس میں تاخیر نہ کیجیے، ہر شخص کمر بستہ ہو جائے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے انداز میں، اور کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہو جائے۔ البتہ اس کے بعد اپنے آنکھوں کو کھلا رکھے، کانوں کو کھلا رکھے، مزید غور و فکر جاری رکھے، جو بہتر جماعت سامنے آئے اس میں شامل ہو جائے۔ اب میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، میں آج تھوڑی سی جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو آپ گوارا کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ شاید میری یہ آپ سے آخری گفتگو ہو۔ پہلے میں نے عرض کیا افغانستان کے بارے میں کہ آج جو خبر آئی ہے، اور میں نوائے وقت کو یہ خراج تحسین دینا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ خبر بھی آج شائع کی، یہ CNN کے حوالے سے ہے، ایشین نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے، اور یونیورسٹی آف الینوائے کا پروفیسر ماروین ہے جس نے وہ ساری باتیں کہی ہیں کہ امریکہ کی پالیسی اب یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس میں طالبان سرے سے شامل نہ ہوں، اس لیے کہ وہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، بہت کٹر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں آج کی دنیا میں مغرب کو پسند نہیں ہے بالکل۔ اس حوالے سے اس کا دباؤ صاف اس نے کہہ دیا کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس دباؤ کو رد کر سکے۔ چنانچہ پچھلے دنوں جو پروفیسر برہان الدین ربانی صاحب کو یہاں بلایا گیا خاص طور پر، اور ان کے ساتھ جو سلسلہ جرمانی ہو رہا ہے، تو اس کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اگرچہ اس نے الحمدللہ کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، اور یہ میں اسے اتفاق صرف کہتا ہوں، اس میں کوئی میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے کہنے کا یہ نتیجہ تھا، لیکن یہ کہ میں نے جس جمعے میں تقریر کی تھی مسجد دارالسلام میں، اس کے 3 دن کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہوگا، لیکن بہرحال متفق گردید رائے بو علی بارائے من، اگر بو علی کی رائے بھی میری رائے کے ساتھ متفق ہو گئی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے وقت پر پاکستان نے یہ کیا، اور سعودی عرب نے بھی کر لیا۔ باقی آگے پروسیس اس لیے رک گیا کہ امریکہ بہادر کی مرضی نہیں ہے، کہ اس لیے، اور وہ اب میں آج جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اب چاہیے کہ پورے زور شور کے ساتھ، میں نے اس سے پہلے بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ جلد از جلد پاکستان اور افغانستان کا کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے، بجائے بھارت کی طرف کانفیڈریشن کے افغانستان کے ساتھ کانفیڈریشن ہو۔ یہی بھارت کے مقابلے میں ہماری ڈیفنس کے لیے بہت مفید شے ہوگی۔ ہمارے پاس ڈیپتھ نہیں ہے ڈیفنس کے لیے جس قدر فاصلہ چاہیے۔ پاکستان ایک پٹی کے مانند ہے، کوئی 200-250 میل سے زیادہ اس کی ڈیپتھ نہیں ہے۔ اس حوالے سے افغانستان مل کر ہماری ڈیپتھ بنتی ہے، اور ریزسٹنس کے لیے بہت عمدہ ٹیرین ہمیں میسر آتا ہے۔ پھر یہ کہ پوری تاریخ یہ بتا رہی ہے، پہلا پاکستان جو بنا تھا اس ہندوستان کی سرزمین میں وہ یہی تھا جو آج کا پاکستان ہے۔
یہ غزنوی کے بعد اور پھر غوری کے زمانے میں جو پاکستان بنا، کون سا پاکستان تھا وہ؟ یہ لاہور تک ہی تو تھا، اور یہ سارا پاکستان. لیکن یہ کہ کس نے بنایا تھا؟ افغانستان سے آنے والے تھے. پھر یہ پانی پت کی تیسری جنگ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی تھی کس کو؟ مرہٹہ گردی پورے ہندوستان پر چھا چکی تھی. پورا ہندوستان مرہٹوں کی زد میں آ چکا تھا. کون تھا کہ جس نے آ کر مرہٹوں کی قوت توڑی ہے اور کمر توڑی ہے؟ احمد شاہ ابدالی. کہاں سے آیا تھا؟ افغانستان سے. اس حوالے سے سمجھ لیجئے بازوئے شمشیر زن اور جس طریقے کا جہاد وہاں ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے جانیں دی ہیں، جس طرح سے ان کے خون کے اندر حریت ہے، وہ کبھی غلام نہیں ہوئے. مجھے ابھی تک یاد ہے مارگریٹ تھیچر جو آئی تھی، وزیر اعظم تھی اس وقت وہ انگلستان کی، تو اس نے تورخم پر جو تقریر کی تھی کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا تھا وی لرنٹ اور لیسن.